کہ ذخیرہ اندوزی کس نے کرنی ہے ان حالات کے اندر. یہاں خان کے والد مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، تو میں پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر نہیں. حالات کے حساب سے بات کرتے ہیں. آج کل کے حالات حل کیا ہے؟ دیکھیں، تنقید برائے تنقید تو بہت ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. حل کیا ہے؟ حل سوچیں. قرآن میں ہر چیز کا حل ہے نا. قرآن میں ایک نبی کا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا اور یوسف کا واقعہ تقریباً ہر بندے نے سنا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا اہل کتاب ہیں. سب کے ہاں تقریباً تھوڑا بہت فرق کے ساتھ سیم ہسٹری ہے. وہ واقعہ جو ہے وہ حالات کا، آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں وہ ایک اچھا سولوشن دے سکتا ہے. کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی، اس وقت کے وہ جو شاہ مصر تھا، اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتائی تھی. ان شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جی خواب یہ دیکھا شاہ مصر نے، جو بادشاہ وقت تھا اس وقت کا، جس کو ہم فرعون بھی کہتے ہیں. یہ وہ فرعون نہیں ہے جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں تھا، وہ تو ایک لقب ہے فرعون کا. تو شاہ مصر ہم اس کو آسان کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ جی شاہ مصر نے خواب دیکھا، لوگوں سے تعبیر پوچھی، کوئی نہیں بتا سکا. پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام تک اس کا رابطہ ہوا. کیسے ہوا وہ ایک الگ ڈیٹیل تھی، کیونکہ اس میں اور بھی کچھ کریکٹرز ہیں جنہوں نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی، اور بعد میں جب وہ رہا ہوا تو پھر اس نے وہ بادشاہ کو بتایا کہ جی وہاں پہ جیل کے اندر ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے. بلایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر، جس میں 7 سوکھی گائے 7 موٹی تازی گائے کو کھاتی ہیں، اور 7 خشک جھاڑیاں بیلیں 7 ہری بھری بیلوں پہ چڑھ جاتی ہیں. تو یہ خواب تھا جس کی تعبیر انہوں نے کہی کہ جی 7 سال تک ملک میں قحط ہوگا. تو وہ 7 سال کی تیاری اب کرنی تھی. تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمہ دیا گیا کہ جی تم سمجھدار ہو تو تم اس معاملے کو دیکھو. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری چیزوں کی خریداری کی، اور پھر وہ ضرورت کے وقت جو قحط کے سال آنا شروع ہوئے تو ان 7 سالوں کے اندر وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری چیزوں کو مینیج کیا. اور اس واقعے کے اندر وہ جو ہے وہ ہمیں یہ پوائنٹ دیا گیا ہے کہ جی آپ نے انڈیویجولی مینیج نہیں کرنا. مطلب جیسے میں اگر جاؤں بگ بائے اور میں 6 مہینے کا راشن سوچ کے لے کے آ جاؤں، یا آپ جاتے ہیں اور آپ اپنی بجٹ کے حساب سے اسٹاک جمع کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ مذہبی حکم نہیں ہے، یہ ذخیرہ اندوزی میں آ جاتی ہے. ذخیرہ اندوزی حکومت کرے گی مینیج کرنے کے لیے. یہ پورا واقعہ جو ہے نا، جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ ذخیرہ اندوزی کس نے کرنی ہے ان حالات کے اندر، یہ حکومت کا کام ہے. مینجمنٹ ساری یہ حکومت کا کام ہے. تو بہرحال اگر اس واقعے کے حساب سے دیکھا جائے تو حکومت کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو کرے، جو بیسک نیڈس ہیں ان کو اسٹاک کرے، اور پھر اس کو ڈیمانڈ کے حساب سے پبلک میں راشننگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ راشننگ کر دیں. تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ 5 سال 6 سال کا جو بھی ٹائم پیریڈ جو بھی ہمیں مزید اور ٹربل فیس کرنی ہے اور مشکل سے مشکل دور آنا ہے، چاہے وہ عمران خان آ جائے، ابھی یہ 4-5 سال تو کوئی بھی اس کو سالو نہیں کر سکتا. تو پھر وہ اس طریقے سے کر لے گا. عمران خان کے والد مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، تو میں پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں. عمران خان کی کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں. اب فرض کیجیے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عمران خان نے کرونا کے اندر اربوں خربوں روپے دیے، ٹھیک ہے جی دیے، لیکن وہ پروڈکٹیو پیسے نہیں تھے، وہ ایک بار دیے ختم ہو گئے. اگر ان پیسوں کو وہ پلاننگ کے ساتھ پروڈکشن میں لگاتا، مطلب جن غریبوں کو دے رہا تھا ان غریبوں سے وہ یہ ڈیم بنواتا، اسمال ڈیم جو ہیں کنسیپٹ، تو سیلاب کے اندر اتنی تباہ کاری نہیں ہوتی، پاکستان کے پاس پانی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوا، وہ ایک بھیک اور ڈپینڈنس جو ہے نا وہ بننا شروع ہوئی لوگوں کے اندر. لوگ بھکاری ہوتے چلے گئے، ڈپینڈنٹ ہوتے چلے گئے، اور وہ آج تک چل رہا ہے. پہلے سے چل رہا تھا. عمران خان سے پہلے سے بے نظیر انکم سپورٹ اگر آپ دیکھیں، اس کا پورا فنڈ دیکھیں تو اس سے ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو وہ پروڈکٹیوٹی عمران خان کے وجہ سے. اب یہ سسٹم کے خلاف بات ہے، ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ سسٹم خراب، لیکن
آپ اس سسٹم کے جو بینیفیشریز ہیں ان سے ہی ریکویسٹ کر رہے ہو کہ اس سسٹم کو لپیٹنے کی کیسے پاسبل